علم جو آپ کے دل کے اندر ہے اور اسی کو علم نافع کہتے ہیں۔ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ ابن آدم۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو ایک علم وہ ہے جو تمہارے قلب کے اندر ہے، یعنی تم اس کے اوپر عمل پیرا ہو، اور دوسرا وہ جو تمہاری زبان کے اوپر ہے، یعنی اس علم کے اوپر تم عمل پیرا نہیں ہو، صرف زبانی کلامی قرآن بھی پڑھتے ہو، حدیثیں بھی بیان کرتے ہو، اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہو، وہ صرف اور صرف تمہاری زبانوں کے اوپر ہے۔ تو فرمایا یہ جو علم ہے نا جو تمہاری زبانوں کے اوپر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر تمہارے اوپر حجت ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ یہ سوال کریں گے کہ یہ جو علم میں نے تمہیں عطا کیا تھا، اس علم کے اوپر تم نے کیا عمل کیا تھا؟ یعنی دیکھیں نا، تمہیں عطا کیا تھا، زبان سے تم روایتیں بیان کرتے تھے، خود کیا عمل کیا تھا؟ تو یہ اس لحاظ سے یہ علم تمہارے اوپر کیا ہے؟ حجت ہے۔ باقی اس کی شرح کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے علم کی اقسام اور علم نافع کون سا ہوتا ہے اور قلب کے اندر مختلف صوفیاء کرام کے حوالے دیے ہیں اور ان کی تعریفات بیان کی ہیں، جو کچھ انہوں نے بیان کیے۔ بہرحال وہ طویل وقت چاہیے اس کے لیے، یہاں پر میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ جو دوسرا علم حضور نے بیان فرمایا نا حضرت حسن بصری نے کہ تمہاری زبانوں کے اوپر ہوتا ہے، فرماتے ہیں یہ علم زبان کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اس کا دل کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا، یہ دل کو روشن نہیں کرتا، یہ دل کو منور نہیں کرتا۔ بعض عالموں کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کا قلب منور نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ نے شعر لکھا ہے، چلو اس کا ترجمہ ہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ دل کو متاثر کرنے والا علم آپ کہیں سے بھی حاصل کریں، دل کو متاثر کرنے والا یعنی دل اثر پذیر ہو، وہ علم جو ہوتا ہے نا وہ تمہارا یار ہوتا ہے، تمہارا دوست ہوتا ہے، تمہارا معاون ہوتا ہے۔ اور جو علم اوپر زبان پر ہوتا ہے نا اور وہ تن بدن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ علم اس طرح جس طرح سانپ ہوتا ہے، جس طرح سانپ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، زہریلی چیز جس طرح تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو الزام دے گا، جو علم تمہاری زبانوں کے اوپر ہے، دل کے اندر اس کا اثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں الزام دے گا کہ میں نے تمہیں علم عطا کیا تھا، تم نے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے یہاں پر محدث صاحب نے آپ نے ایک مقولہ نقل کی ہے کہ جاہل پر ایک بار افسوس اور عالم پر 70 بار افسوس، کہ وہ جان بوجھ کر ذلت اور خواری کے کنویں کے اندر گرتا ہے۔ آگے حضرت احمد ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق آپ کا اپنا قول نقل کیا کہ العلم النافع هو الذی یبسط فی الصدر شعاعہ، فرماتے ہیں کہ علم نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جس کی نورانی شعائیں سینے کے اندر پھیلتی ہیں، ویکشف عن القلب قناعہ، اور جو دل سے جہالت اور غفلت کے پردے دور کر دیتا ہے، دل سے جہالت کے اور غفلت کے پردے دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں علم نافع وہ علم ہے جو سینے میں ثابت اور مستحکم ہو جاتا ہے، اور اس کا ملکہ اس میں پورے رسوخ کے ساتھ جاں گزی ہو جاتا ہے، کیونکہ نور جب چمکتا ہے تو اس کی صورت دل پر نقش بنا لیتی ہے، اور اس کی روشنی میں ہر نیک اور بد صاف فرق محسوس کرتا ہے۔ اس روشنی اور نور کا سایہ سینے میں پڑتا ہے، جس کی بدولت انسان اچھی باتوں کے اوپر پیرا ہو جاتا ہے اور بری باتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ یہی علم دراصل نور قلب ہے جس سے ہدایت کی علامات سینے میں ابھرتی ہیں، اور وہ علم جسے تو سیکھتا ہے اور کسب سے حاصل کرتا ہے محض زبانی علم ہے، جس پر شہوت کی تاریکی نے غلبہ پا کر اس کی نورانیت کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ علم نافع وہ علم ہے جو دل کی صفائی اور رقت کا ذریعہ بنتا ہے، جس کے طفیل بندے کو دنیا میں زہد اور تقوی عطا کیا جاتا ہے، اور آخر میں جنت کا قرب عطا کیا جاتا ہے اور جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دل میں خوف اور رجا پیدا ہوتا ہے، یعنی امید بھی اور خوف بھی، نفس کی آفات اور عیوب کی شناخت اور ان سے بچنے اور ان سے نفس کی آفات اور عیوب کی شناخت اور ان آفات سے بچنے اور پاک صاف ہونے کا راستہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ جس بندے کے دل میں چاہے ڈال دیتا ہے۔ منقول اور معقول کا زبانی علم نافع نہیں، مختصر یہ ہے کہ علم نافع دو قسم ہے، ایک علم معاملہ جو اعمال صالحہ کے اختیار کرنے کا باعث بنتا ہے اور دل کے ساتھ رہتا ہے، دوسرا علم مکاشفہ جو اعمال صالحہ کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے۔ پہلے علم کو علم
دراست اور دوسرے علم کو علم وراثت کہتے ہیں۔ بس آسان سی بات یاد رکھیں، یہ تو چلو علماء کے قول تھے، میں نے آپ کو ترجمہ کر کے خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ اس طرح ہے۔ بس علم نافع اور زبان کے اوپر رہنے والا جو علم غیر نافع ہوتا ہے اس کی تعریف علماء کے نزدیک یہی ہے۔ بس جو علم یاد رکھیں، علم نافع وہ علم ہے کہ جو علم آپ پڑھیں، جو علم آپ سنیں، جو علم آپ حاصل کریں تو اس سے کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی آپ کو معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا دھیان چلا جائے، دنیا سے آپ کی رغبت ختم ہو جائے، آخرت کے اندر آپ کی رغبت چلی جائے۔ دنیا کی یہ جتنی بھی چکا چوند روشنیاں، یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، یہ جتنے بھی آفات ہیں اور بلیات ہیں اور جتنے بھی یہ کرشمے، ان کی طرف آپ کا دھیان نہ جائے، بلکہ دھیان کس کی طرف چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے۔ وہ علم آپ کے اندر آخرت کا خوف پیدا کر دے۔ بس سادی سی بات رکھیں، جوابدہی کا احساس، یعنی علم آپ نے حاصل کیا، اس علم کے بدلے میں اس علم کا اثر یہ ہوا کہ جوابدہی کا احساس پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، علم عطا کی ہے، جوانی عطا کی، مکان کوٹھیاں دولت عطا کی ہے، ان سب کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ جو علم پڑھ کے آپ کا دھیان اس طرف چلا جائے، جوابدہی کا احساس پیدا ہو جائے، تو اس علم کو علم نافع کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے علم پڑھا ہے اور جوابدہی کا احساس پیدا نہیں ہوا، بلکہ اسی طرح آپ دنیا داری کے اندر آپ مصروف ہیں، تو یہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ یہ غیر نافع علم ہے اور فقط زبان کے اوپر رہنے والا علم ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں علم عطا کیا تھا، تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ یہ تعریف ہے علم نافع کی اور علم غیر نافع کی۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعاءین، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 برتن حاصل کیے، فاما احدہما فبسست فیکم، ایک برتن وہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، جس کو میں نے تمہارے سامنے پھیلا دیا ہے، جو میں نے تمہارے سامنے منتشر کر دیا، پھیلا دیا۔ وَأَمَّا الْآخِرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْغُومُ، اور اگر دوسرا برتن بھی میں تمہارے سامنے انڈیل دوں، تمہارے سامنے منتشر کر دوں، تمہارے سامنے پھیلا دوں، تو قُطِعَ هَذَا الْبُلْغُومُ یعنی مجری الطعام، یہ جو میری کھانے والی خوراک والی جو نالی ہے نا، رگ ہے، اس کو آپ کاٹتے ہیں، اس کو آپ کا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ میں نے حضور سے 2 علم حاصل کیے ہیں، ایک علم میں نے تمہیں بتاتا ہوں، اور دوسرا علم اگر میں تمہیں بتاؤں تو لوگ میری رگ کاٹتے ہیں، یعنی رگ زندگی، حیات زندگی میں قتل کر دیے جاؤں، میں شہید کر دیے جاؤں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر 2 علم سے مراد، علم کے 2 برتن سے مراد 2 اقسام ہیں، کہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے 2 اقسام کے علوم حاصل کیے۔ ایک ہے علم احکام، نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، آج کے احکام، یہ جو علم الاحکام ہے، قرآن پاک کی 500 آیات بینات ہیں علم الاحکام کے اوپر، یہ علم احکام ہے، اخلاق کا علم، اچھے اخلاق کا علم، احکام کا علم۔ اور دوسرا علم وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے بنو امیہ کے زمانے میں فتنے اور فساد کے متعلق جو باتیں حضرت ابو ہریرہ کو بتائیں تھیں، ٹھیک ہے، یعنی میرے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہوگی اور بنو امیہ کے لونڈے دین کے اندر فساد پیدا کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے، آپ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ امت کی بربادی قریش کے بعض بچوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں تو ہر ایک کا نام لے کر بتا سکتا ہوں۔ تو اس سے وہ احادیث مراد ہیں جن میں ظالم حکام کے نام، ان کے حالات اور ان کی مذمت مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے واضح طور کے اوپر ان کے شر سے بچنے کے لیے بنو امیہ کے جو حکمران تھے ان کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اشارہ آپ دیا کرتے تھے۔ کس طرح اشارہ دیا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من امارت الستین و امارت الصبیان، میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے 60ویں صدی ہجری کی بادشاہی اور لونڈوں کی حکومت سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اور یزید کا یہی ضمانت تھا۔ تو اشاروں کے اندر آپ بتایا کرتے تھے، لیکن واضح طور کے اوپر ان حکمرانوں کے نام نہیں بتایا کرتے تھے تاکہ ان کے شر سے ہم بچ جائیں۔ بعض صوفیاء نے یہاں پر یہ بھی مراد لیا ہے کہ علم الاسرار، اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم، یعنی ایک تو ہے نا توحید علمی، اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے توحید عملی، اس کے ہے نا رموز ہیں، کچھ اسرار ہیں، کچھ نکات ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے، اسی طریقے سے احکام کے کچھ اسرار ہیں۔ تو قلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے اس طرح کریں کہ ان کی عقل کے مطابق، بعض بہت دقائق باریکیاں ہوتی ہیں جو صوفیاء نے بیان کی، وہ ہر آدمی کی سمجھ کے اندر نہیں آتی۔ تو بعض صوفیاء نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس سے مراد اسرار اور رموز کا علم ہے،
اگر وہ ابو ہریرہ بتا دیتے تو ان لوگوں کی سمجھ کے اندر نہ آتا، بعد میں نقل ہوتا رہتا، سمجھ میں نہ آتا تو میرے لیے نقصان کا باعث تھا اور لوگ مجھے پریشان کرتے، لہٰذا وہ میں بیان نہیں کرتا۔ اور جو تمہارے لیے ضروری ہے یعنی شریعت کا علم وہ میں بیان کرتا ہوں، اخلاق کا علم، احکام کا علم میں۔ بہرحال دونوں باتیں ٹھیک ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ بہرحال اس سے مراد یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس حدیث پاک سے مراد یہی ہے، یعنی بیسٹ جس کو کہتے ہیں نا، اور اکثریت علماء کا قول، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ حق کے قریب جو شرع ہے حدیث پاک کی، وہ یہی ہے کہ اس سے مراد یہی بنو امیہ کا جو زمانہ تھا کہ کیا کیا ہوگا، کیا یہ لوگ ظلم کریں گے، اس سے یہی مراد ہے۔ فرماتے ہیں یہ میں تمہارے اوپر ظاہر نہیں کرتا۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 253، حضرت عبداللہ ابن مسعود قال ایھا الناس من علم شیئا فلیقل ومن لا یعلم فلیقل اللہ اعلم۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی کوئی بات جانتا وہ اسے بیان کرے، اور جو نہ جانتا وہ کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ اعلم، یہ بھی علم ہے کہ تم کہو کہ میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے۔ قال اللہ تعالی لنبی، اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فرمایا کہ جس طرح فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس پر اجرت نہیں مانگتا، جو امور میں نے تمہیں عطا کیے، جو کچھ میں نے کیا ہے اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی دیکھیں نا، معلوم کو مجہول سے جدا کرنا چاہیے۔ جو چیز معلوم ہے وہ کہہ دیں معلوم ہے، جو چیز نہیں معلوم وہ مجہول ہے، جدا کر دیں کہ یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لا ادری نصف العلم، یہ ایک مقولہ ہے عربی کا کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں نہیں جانتا، یہ نصف علم ہے۔ یہ کیا کہ یہ مشہور مقولہ ہے، لا ادری نصف العلم ہے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا فاقعۃ کے الفاظ، ابن کے الفاظ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لفظ اب کے اوپر غور کیا کہ ابن سے کیا مراد ہے۔ یعنی اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی پھل فروٹ ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ اصلی معنی کی طرف فرمایا ہم تکلف نہیں کرتے، آپ نے ادھر ہی چھوڑ دی، آپ نے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ جو بات نہیں معلوم ہوتی، کوئی بھی شخص ہو، حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس۔ علم کی کوئی حد نہیں، علم کی کوئی غایت نہیں، پوری زندگی بندہ لگا رہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 جان پیدا کیے ہیں۔ حضرت علامہ ابن کثیر کہتے ہیں 70,000 جان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اور بعض صوفیاء کرام کا اور بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ مخلوقات پیدا کی ہیں، صرف سمندر کے اندر 6 لاکھ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ تو کس طرح آپ علم حاصل کر سکتے ہیں؟ صرف مچھلیوں کی اقسام مجھے کوئی بتا دے، صرف اللہ تعالیٰ نے جو پرندے پیدا کیے مکمل ان کی اقسام کوئی بتا دے، کوئی بتا سکتا ہے؟ صرف زمین کی تہوں کا علم یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے معدنیات پوری زندگی لگے رہا، آپ اس کے اوپر تحقیق، اجرام فلکی کے اوپر آپ، سورج چاند کے اوپر آپ غور کریں، ان کے فاصلوں کے اوپر آپ غور کریں، ان کے مدار کے اوپر آپ غور کریں، ان کی منزلوں کے اوپر آپ غور کریں۔ 365 دن شمسی سال کے، 355 دن قمری سال کے، کیوں 10 دن کا فرق آتا ہے؟ یہ جو ستارے رات کے وقت چمکتے ہیں، صبح دن کے وقت یہ موجود ہوتے ہیں، ان کی چمک کیوں مان پڑ جاتی ہے؟ یہ روشنی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں، پوری زندگی آپ لگے رہیں، ایک مضمون کو آپ پورا نہیں کر سکتے، میری بات آپ سمجھے نا۔ لہٰذا اس حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس قول کا خلاصہ کیا کہ جو چیز نہیں معلوم بس اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ حضور کے صحابہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آگے بڑھیے، وعن ابن سیرین، ان کا نام ہے محمد، یہ کبار تابعین میں سے، اور آپ کے جو والد تھے نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکاتب تھے، اور یہ تعبیر الرؤیا کے اندر بہت مہارت رکھتے تھے۔ تعبیر الرؤیا آپ کی کتاب ہے، آج بھی جو علماء خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں یہ ان کی کتاب دیکھ کر، ایک دوسرے بھی علامہ عبدالغنی نابلسی کی، وہ بھی علماء دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ مدار علماء کا تعبیر بتانے میں، خوابوں کی تعبیر بتانے میں اسی کے اوپر۔ یہ فرماتے ہیں قال ان ھذا العلم دین، یہ جو علم ہے نا یہ دین ہے، یہ جو علم ہے یعنی علم قرآن و سنت، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یعنی دین کے قیام کا سبب ہے۔ دین کے قرآن و سنت کا علم دین کے قیام کا سبب ہے، یعنی دین کا وجود اور قیام کس سے؟ اس علم سے، علم قرآن اور سنت سے۔ فانظروا، پھر دیکھو، امن تأخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو؟ یہ میرے خیال میں جامع ترمذی شریف کی آخری روایت بھی یہی ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ مشکات شریف کی جو روایت ہے یہ 254 نمبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ علم دین کے قیام کا سبب ہے، اس کے سبب سے دین قائم ہوتا ہے۔ لہٰذا تم دیکھو، ہر ایرا وغیرہ عجیب قسم کی بوتی والا جو بندہ پگڑی اور جبے کبے وہ دیکھ لے تو تم اس طرح کرو کہ اس علم حاصل نہیں۔ دیکھ لو، سند دیکھو کہ اس کے پاس علم کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے بیان کرتا ہے۔ تو جب سند کے اوپر اعتبار ہو سے علم لے لو، اگر اعتبار نہیں ہے
بندہ مجہول ہے، بندہ قابل نہیں ہے، اس سے علم حاصل نہ کرو، بس پوری سند دیکھو، بس آسان سی بات یہ سند دیکھو، یعنی راوی کے جو حالات وغیرہ ہوتے ہیں نا سب سے احتیاط سے کام لینا چاہیے، راوی کے حالات جو ہوتے ہیں نا ان سے معلومات حاصل کریں، اس کے اوپر عبور حاصل کریں، مکمل چھان بین کریں، احتیاط سے کام لیں۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 255، حضرت حذیفہ یہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کے رازدان ہیں، صحابی، قال یا معشر القراء، اے قاریو، اے علماء، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قاری ہوتے ہیں نا، قراء کا علماء کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے، کس کے اوپر؟ قراء، علماء کو بھی کہتے ہیں اور عبادت گزار کو بھی کہتے ہیں۔ تو یا معشر القراء، اے قاریو علماء، استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا وان اخذتم یمینا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں صرف نو کے زبان سے پڑھنے والے قاریوں، راہ راست کے اوپر چلو، بے شک تمہیں بڑا سابق اور اسلام کا ابتدائی زمانہ نصیب ہوا ہے، تم لوگ دائیں بائیں سے ہٹو گے، راہ راست چھوڑ دو گے تو سب گمراہی کے اندر پڑ جاؤ گے۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کی ابتدائی زمانے کے جو لوگ تھے نا، صحابہ تھے یا تابعین تھے، وہ مخاطب تھے، تم نے سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہے، قراء تم نے، علماء تم نے سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہے، تم دائیں بائیں ہٹو گے تو گہری گمراہی کے اندر پڑ جاؤ گے۔ تمہیں اللہ نے ایک انعام عطا کیا ہے کہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو دائیں بائیں نہیں ہٹنا، ورنہ تم سخت گمراہی کے اندر پڑ جاؤ گے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، سربراہان ہوتے ہیں، وہ گمراہی کے اندر پڑ جائیں تو ان کی گمراہی سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ پھر جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی گمراہی کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو آپ نے غور سے سننا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے پناہ طلب کرو، کس سے؟ من جب الحزن، حزن بھی ٹھیک ہے، یعنی حزن ذا کے اوپر جو ہے نا پیش ہو ضم ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ذا ساکن کر کے پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی جب الحزن یہ بھی ٹھیک ہے اور جب الحزن یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو، قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن، اے اللہ تعالیٰ کے رسول یہ جب الحزن کیا ہے؟ قال وادن، ایک وادی ہے، فی جہنم کے اندر، یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400، خود جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس سے جہنم بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ ومن یدخلھا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول ومن یدخلھا، یا رسول اللہ کون ان میں داخل ہوں گے؟ قال القراء المراؤون باعمالہم، القراء المراؤون باعمالہم، اس کے اندر داخل ہوں گے علماء، اور دوسرے کون داخل ہوں گے؟ اپنے اعمال کے اندر ریاکاری کرنے والے۔ ہائے، میں اب آپ کو کیا کہوں، خود ہی آپ غور کر لیں اس بات کے اوپر، اور اچھے طریقے سے آپ غور کر لیں۔ جب الحزن، یہ کنویں کو کہتے ہیں، ایسا کنواں نا جو اوپر سے بند ہوتا ہے اس کو جب الحزن کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب الحزن سے پناہ مانگو، یا رسول اللہ جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس میں جہنم بھی 400 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہے دن میں، ایک دن میں کتنی؟ 400 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ ہائے، یعنی کس طرح پناہ مانگتی ہے؟ اس طرح بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو زبان عطا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، جس طرح اللہ تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں نا وتشہد ارجلہم بما، ہاں بالکل، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مور لگا دوں گا نا میں تمہاری زبانوں کے اوپر، تو یہ تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پاؤں بولیں گے، یہ گواہی دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو زبان عطا کرے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کیا بعید ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر زبان، اللہ تعالیٰ جہنم کو عطا کر دے، وہ جہنم اللہ سے پناہ مانگے۔ یا پھر یہ جو وادی ہے نا جب الحزن، تو اس کی غلظت اور شدت بیان کرنا مقصود ہے کہ جہنم بھی اس سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو داخل کون ہوں گے؟ مولوی داخل ہوں گے اس کے اندر، علماء داخل ہوں گے، اور جو لوگ اپنے اعمال کے اندر ریاکاری کرتے ہیں وہ لوگ داخل ہوں گے۔ کیسے اعمال کے اندر ریاکاری کرتے ہیں؟ مسجد کے اندر 500 روپے دیتے ہیں، اوپر کر کے دیتے ہیں، یہ دیکھیں میں مسجد کے اندر دیں، قاری صاحب کو جو امام صاحب ہیں اگر ایک کپڑوں کا جوڑا کئی سال بعد دے دیا تو سب کے سامنے لا کر دیں گے، خوشبو کا ایک پیکٹ دے دیا، کوئی اسپرے وغیرہ، کوئی سرمے کا وہ کیا کہتے ہیں سلائی اگر دے دی امام صاحب کو تو پوری دنیا کے سامنے۔ آج دیکھیں نا یہ سیلاب کے اندر بھی اسی طرح کرتے ہیں نا، جا کر وہ ایک پیکٹ دیتے ہیں اور پورا 10 روپے کی اگر چیز دیتے ہیں نا تو 4 لاکھ روپے کے اوپر بینر لگایا ہوتا ہے اور تصویریں لگائی ہوتی ہیں کہ دیکھو جی ہم نے کیا کیا، حالانکہ اسی کے نام کے اوپر تو تم مانگتے ہو پوری دنیا سے، چندے جمع کرتے ہو۔
اگر دیتے ہو تو کوئی احسان تو نہیں کرتے ہو نا. یہ تو ہمارے وہ بہن بھائی ہیں جن کا پسینہ وہ بیرون ممالک کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں اپنے روزگار کے لیے, یہ تو وہ بیچتے ہیں نا. دیکھیں نا پاکستان کے اندر بھی ٹھیک ہے روزگار ہے لوگوں کا جن کا کاروبار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے, ٹھیک ہے وہ ہیں. بہرحال آسان سی بات ہے, ریاکاری نہیں کرنی چاہیے. اور مولوی داخل ہوں گے, ایک ریاکار لوگ داخل ہوں گے اور دوسرے مولوی داخل ہوں گے, علماء داخل ہوں گے. اب سننا اگلے الفاظ, رواہ ترمذی یہ اس کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا, وقضا ابن ماجہ, اور اسی طرح ابن ماجہ نے نقل کیا, وزاد فیہ, اور ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں یعنی زیادہ کیا ابن ماجہ نے, وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأُمَرَاءَ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ مولوی, ناپسندیدہ علماء وہ ہیں جو زیارت کرتے ہیں کس کی, امراء کی, حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں, ان کے دفتروں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں اور ملاقات کے لیے ٹائم مانگتے ہیں اور تصویریں بنواتے ہیں. ایسے لوگ کیا ہوں گے جہنم کے اندر, اس وادی کے اندر, جب الحزن کے اندر داخل ہوں گے کہ جہاں پر جہنم بھی کتنی دفعہ 400 دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے پناہ مانگتی ہے. اور امام محربی فرماتے ہیں یعنی الجور, ظالم حکمران, ظالم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں. موجودہ دور کے حکمران ظالم ہی ہیں, کوئی بھی ان میں اچھا نہیں ہے. یاد کرپٹ سسٹم ہی جب کرپٹ ہے اور ظلم کے اوپر مبنی استحصالی جو نظام ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہے, تو اس نظام کے تحت الیکٹ ہونے والے لوگ کس طرح وفادار ہو سکتے ہیں؟ سب بے ایمان ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر. ابھی موجودہ حکومت دیکھ لیں, پچھلی حکومت اگر ہمارے لیے آزمائش تھی تو موجودہ جو نون لیگ کی حکومت ہے ستھرا اللہ تعالیٰ کا کار ہے ہمارے اوپر, ستھرا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. لوگ اپنے گھروں کی اشیاء بیچ رہے ہیں, مجھے خود ذاتی طور پر پتہ ہے, بل ادا کرنے کے لیے کہیں میٹر نہ کاٹتے ہیں. کئی لوگ اس طرح قرضہ مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بجلی سے جان نہیں چھڑاتی ہے, جو پلیٹوں کا سولر سسٹم ہوتا ہے یہ لگواتے ہیں گھروں کے اندر. کل ایک مسجد کے اندر میں نے دیکھا, وہ کہتے ہیں حافظ صاحب ہم نے 12 لاکھ روپے خرچہ کیے, اور حکومت کو وہ بددعائیں دے رہے تھے, خاص کر اس موجودہ نون لیگ کی حکومت کو. دیکھیں اچھا کوئی بھی نہیں ہے, میں اس نظام کے تحت جو بھی حکومت آئے گی ظالم ہی آئے گی, کسی حکومت کے ہمیں مایتی نہیں ہے, کسی حکومت کے ہمیں مایتی نہیں, یہ بات یاد رکھیں. لیکن موجودہ جو حکومت ہے نا ستھرا خدا کا عذاب ہے. تو ان کے پاس جو چکر کاٹتے ہیں نا بڑی بڑی صوفیت داڑیوں والے اور اوپر پگڑیاں باندھی ہوتے ہیں, یہ سب ظالم ہیں اور یہ جب الحزن کے اندر جائیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا. تو یہ بات آپ نے اچھی طریقے سے یاد رکھنی ہے نا کہ جو حکمران ہوتے ہیں, یہ میں ایک منٹ بتا بھی آپ کو دیتا ہوں, جو حکمران ہوتے ہیں نا ان کے پاس جانے کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو بندہ ان کے پاس جائے تو انہیں نیکی کی نصیحت کرے اور برائی سے منع کرے. تو ان کی جرت کسی کے اندر بھی نہیں ہے کہ ان کو جا کر کہیں کہ یہ کام غلط ہے. ان کے گھروں کے اندر ننگی تصویریں لگی ہوتی ہیں, یہ جہاں پر داڑیوں پٹکوں سفید وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. اس کو پہلے ابتدا تو ادھر سے ہی ہوتی ہے. نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں جنتیں نصیب فرمائے. آپ جس وقت آئے تھے نا یحییٰ سے ملاقات کے لیے, جنرل یحییٰ سے ملاقات کے لیے آئے تھے, تو وہ شراب کا دور چل رہے تھے, آپ کا ٹائم طے تھا, وہ نشے کے اندر دودھ تھے جنرل یحییٰ. تو اس طرح ہوا تھا کہ یہ جو ابھی کتاب آئی ہے نا, میں نے تو ابھی دیکھی, ہو سکتا ہے پرانی ہو, یاسین قصوری صاحب کی جو اشاع احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سوانح عمری کے اوپر انہوں نے لکھی ہے. اس کے اندر ہے کہ پھر آپ نے اس طرح کہا ہے کہ خبردار یہ جلدی سے اٹھائیں ورنہ ہم واپس جاتے ہیں, اور اٹھنے لگے ہیں نورانی صاحب. غالباً عبدالستار خان نیازی صاحب بھی ساتھ تھے. تو اس طرح انہوں نے کہا نہیں جی ہم اٹھاتے ہیں, پھر اٹھائیں, تب انہوں نے بات کی ہے. تو حکمرانوں کے پاس جانے کی پہلی صورت کیا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ان کو آپ برے کاموں سے روکیں اور نیکی کو حکم دے, اس لیے جا سکتے ہیں. دوسرا پھر وہ جبر کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں کہ لازمی ہر صورت کے اندر آپ آئیں. تو عزیمت تو یہ ہے کہ ان کی بات نہ مانی جائے, ان کی بات نہ مانی جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سوانح عمری کے اندر آتا ہے کہ آپ پھر اپنی مسجد کے اندر, انہوں نے کہا میں باہر کبھی نہیں, اس عدالت تک میں کبھی نہیں جاؤں گا, اسی مسجد کے اندر ہوں, مجھے گرفتار انہوں نے کرنا یا جو کچھ کرنا ہے کر لیں. تو آج بھی حق جو چلنے والے علماء ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے مدرسہ وغار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں باہر فوج آ گئی ہے, باہر پولیس آ گئی ہے, کچھ بھی. انہوں نے کہا جو مرضی ہے کر لیں, ہم نے باہر نہیں نکلنا, حکمرانوں کے پاس پیش نہیں ہونا. تو یہ عزیمت. لیکن رخصت ہے اس بات کی کہ اگر یہ لوگ ظلم کریں اور جبر کریں تو ان کے پاس چلے جائیں, ان کی ایذا سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پر جب الحزن کے اندر وہی علماء داخل ہوں گے جو دنیا کی لالچ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, شہرت کے لیے اور نمود کے لیے اور طمع کے لیے اور لالچ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ کے اوپر داخل کریں گے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوشک, قریب ہے کہ ان یأتی علی الناس زمان, ان لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا, لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, اسلام باقی نہیں رہے گا مگر نام باقی رہ جائے گا, ولا یبقى من القرآن
یہ قرآن باقی نہیں رہے گا، الا رسمہ، مگر رسمیں باقی رہ جائیں گی، مساجدہم عامرۃ، مسجدیں آباد ہوں گی، ویحراب من الہدیٰ، لیکن ان کے اندر ہدایت کا نشان بھی نہیں ہوگا، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء پڑھے لکھے لوگ کائنات کے سب سے شریر لوگ ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی کی طرف واپس فتنے رجوع کریں گے، انہی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، دیکھیں نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ہے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، صرف اسلام کا نام باقی رہے گا، علم و عمل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ہم مسلمان ہیں نام نہاد، ہمارے بابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، پردادا، بس اسی طرح ہم بھی مسلمان ہیں، باقی کچھ بھی نہیں پتہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ علم، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ کچھ اخلاق، کچھ بھی نہیں، تو یہ صرف اسلام کا ایک نام ہے، بس اوپر لیبل لگا ہوا، اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے بالکل۔ اور وہ آج کا زمانہ ہے، آپ دیکھ لیں، آج کا زمانہ اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا۔ کیسے نہ ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس، جس وقت اللہ تعالیٰ ان سے ایک سوال کریں گے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ فلاں فلاں کو شریک کریں، تو اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ہر بال مبارک سے خون جاری ہو گیا خوف خدا سے، اور یہاں پر لوگ ہم جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ کہے گا شاباش تم نے یہ ٹھیک کیا، تو اور خدا کا کچھ خوف کرو، تو یہ نام کے مسلمان ہیں باقی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، علم اور عمل سے الا اسمہ، صرف نام باقی رہ جائے گا، علم اور عمل سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن باقی رہ جائے گا، قرآن باقی نہیں رہے گا مگر صرف رسم باقی رہ جائے گی، بڑی اچھی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جائے گا، یہ قراءت سبع کا قاری ہے، اس کو 7 قراءتیں آتی ہیں، قرآن 7 قراءتوں کے اندر یہ پڑھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے زبانی جمع خرچ کریں گے اور زبانی علم حاصل کریں گے اور روایات کا علم حاصل کریں گے، لیکن کیا ہوگا کہ صرف رسم باقی رہ جائے گی اور کچھ بھی باقی نہ رہے گا، قرآن کا صرف نام باقی رہے گا، صرف رسم باقی رہ جائے گی، علم اور عمل بالکل باقی نہیں رہے گا۔ مساجدہم عامرۃ، یعنی قرآن پڑھنا صرف خوبصورتی سے تجوید سے قرآن پڑھنا باقی رہ جائے گا، اس کے اوپر جو علم ہے، جو اس کا جو علم ہے، جو عمل ہے، وہ باقی نہیں رہے گا۔ اچھا، مساجدہم عامرۃ، اب اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، ویحراب من الہدیٰ، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مسجدیں کیوں ہیں؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو تلقین کی جائے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جائے، لوگوں کو علم سکھایا جائے، لوگوں کو عبادت کے مناسک سکھائے جائیں، تو اس حوالے سے مسجدیں ویران ہوں گی۔ یعنی ظاہراً آپ کو بندے مسجد کے اندر پڑھنے والے نظر آئیں گے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ بھی جلسہ جلوس اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہدایت کے لحاظ سے وہ مسجدیں بالکل ویران ہوں گی۔ آج بھی اسی طرح کرتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کے پاس ان کے کمرے میں جمع ہو گئے، باتیں کی، ادھر مسجد کا سلام، ابھی سلام امام صاحب پھیرتے ہیں، دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، سناؤ یار اس دفعہ گنے کی فصل کا کیا ہوا، اس دفعہ آلو کی فصل کا کیا ہوا، بارشیں پورے ملک کے اندر ہوئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بظاہراً تو مسجد آباد نظر آتی ہیں، پانی چل رہا ہے، او اوپر گیزر لگے ہوئے ہیں، گرم پانی کا، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، مسجد صفیں بچھ رہی ہیں اور دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، قرآن کی آوازیں بھی پڑھنے کی آ رہی ہیں، دنیا کی آوازیں، تو وہ بظاہراً آباد نظر آئیں گی، لیکن ہدایت سے وہ خالی ہوں گی۔ وہ جو امام ہوں گے، مسجد کے جو خطبہ ہوں گے، وہ جاہل ہوں گے، 10 صورتوں سے زیادہ ان کو علم نہیں آئے گا، وہ لوگوں کو کیا پڑھائیں گے؟ مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو حاجیوں، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ ہمارے سربراہ ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ان کمینہ لوگوں کی کیا کریں گے؟ تعریفیں کریں گے، حکمرانوں کی تعریفیں کریں گے۔ تو مسجدیں ہدایت کے لحاظ سے غیر آباد ہوں گی، ویران ہوں گی، بندوں کے لحاظ سے وہ آباد ہوں گی کہ بظاہر وہ آباد نظر آئیں گی کہ اس کے اندر آنا جانا لوگوں کا لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، کہ ان کے جو علماء ہوں گے، جو دانشور لوگ ہوں گے، وہ آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی کی طرف فتنے لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی لوگوں کا ان میں ہجوم نظر آئے گا۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مگر ان میں عبادت، ذکر حق اور علم کے درس اور تدریس کا ذوق نہ ہوگا، جی جیسا کہ فرمایا وَيَحْرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ،
در حقیقت وہ مساجد علم، ہدایت اور عبادت کے لحاظ سے ویران اور بے آباد ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو لوگ نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا، یہ جو فرمایا نا کہ ان کے پڑھے لکھے جو لوگ ہوں گے، علماء ہوں گے، وہ آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ ظالم اور بد کردار لوگوں کے معاون ہوں گے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، کھائیں پئیں گے، اس وجہ سے وہ لوگ کائنات کے اندر سب سے بدترین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ انہی ظالموں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ دیکھیں نا، جو بندہ مخلوق خدا کو ستانے کے لیے کہ کسی انسان کا دل خوش ہو، حکمرانوں کو، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کو ستاتے ہیں نا، پھر وہی بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کتنے بادشاہوں کی خاطر لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ختم کی ہیں کہ نہیں، اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کروایا ہے، ہوئے کہ نہیں، پھر وہی بادشاہ جن کے لیے حکمران، وہی حکمران جن کے لیے ان لوگوں نے قتل کروائے ہوتے ہیں، وہی ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح۔ آج دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، اس سیاست کی بازی نے کیا کچھ ہمیں نہیں دکھایا۔ سیاستدانوں کے جو ٹاؤٹ آگے ہوتے ہیں نا، چمچے دم چھلے وغیرہ، یہ آپس میں رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے لیڈر کو، ایم این اے کو، ایم پی اے کو خوش کرنے کے لیے باقی مخلوق کو ستاتے ہیں، اہل علاقوں کو ستاتے ہیں، کیونکہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اگر آپ کچھ کہیں گے تو ہم آپ کو تھانے میں بند کروا دیں گے، اپنی طاقت کا زور دکھاتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کو ستاتے ہیں، پھر وہی جس کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کو ستایا تھا، یہی ایم این اے، ایم پی اے ظالم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اس کی روح کھینچ لیتا ہے۔ یہ قاعدہ، اس قاعدے کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، اور یہ قاعدہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اشرف اللمعات کے اندر لکھا ہے، پہلی جلد آپ اٹھا کے دیکھیں، صفحہ نمبر 529۔ آگے بڑھیے، حضرت زیاد قال ذکر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ دو روایتیں رہ گئی ہیں، 258 اور 259۔